اب یہ ہے کہ سماج مرد و عورت پہ ہی کھڑا ہے، لیکن سماج کے ہمیشہ دو حصے رہتے ہیں، ایک جو باطل کی راہ پہ چلتے ہیں اور ایک وہ جو نیکی اور خیر کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ فرینڈشپ جو ہے یہ کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ نے اگر کسی سے لڑنا ہے، آپ نے اگر کسی کی رائے سے اختلاف کرنا ہے تو اس سے کریں، اس کے گھر پہ اور اس کے ناموس پہ حملہ نہ کریں۔ آپ پوری دنیا کی اصلاح کرنے پہ تلے ہوئے تو ہیں، لیکن کیا گلی اور محلے میں اصلاح کا کوئی گنجائش نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم محترم محتشم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے ہم نے نماز تراویح میں اور اس کی تلاوت میں چودھویں پارے کا ایک ربع اور کچھ زیادہ ہم نے پڑھا ہے، ایک رکوع سے کچھ زیادہ۔ سورۃ النحل کا ایک رکوع مکمل کیا ہے اور اس کے بعد دوسرے رکوع کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ ہم تقریباً اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے ہم تلاوت جو ہے وہ 10 ورق کی کرتے ہیں، تو اس طرح آج ہم 10 ورق کی تلاوت کر کے سورۃ النحل کا ایک رکوع اور اس سے اگلا آدھا رکوع مکمل ہم نے کیا ہے۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم آج 11ویں پارے کا ہم خلاصہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ 10ویں پارے میں کچھ پوائنٹس تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کرنا تھی، اور وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید مرد و عورت کو معاشرے کا، سماج کا جو ہے وہ ستون قرار دیتا ہے، اساس قرار دیتا ہے، اس لیے کہ انہی دونوں پر جو ہے وہ پورا سماج قائم ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔
ہم نے دراصل اپنے سماج کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا ہے، اور ہمارا سماج، پورا معاشرہ ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے، اور وہ ایک ٹانگ مرد کی ٹانگ ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ کسی طرح بھی ہمارے سماج میں ایکٹیو نہیں ہے۔ قرآن مجید سماج کے دو حصے بتاتا ہے، ایک وہ حصہ جو منافقت کا ہے، جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، وہ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، کفر بھی ہے، ظلم اور جبر کی جد و جہد بھی ہے، اس میں مرد و عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، اور نیکی اور خیر کی جد و جہد بھی ہے جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ گویا قرآن مجید نے اولیاء کا لفظ بولا ہے، اور اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی مددگار بھی ہے، ولی دوست بھی ہے، تو ولی کا لفظ جو ہے وہ بڑے عمومی معنی میں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ بڑا اعلیٰ لفظ بولا ہے، ایسا لفظ کہ جو اپنے معانی کی جہت کے اعتبار سے بڑا ورسٹائل ہے۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے بھی وہی لفظ بولا، اور منافق مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی وہی لفظ بولا۔ اب یہ ہے کہ سماج مرد و عورت پہ ہی کھڑا ہے، لیکن سماج کے ہمیشہ دو حصے رہتے ہیں، ایک جو باطل کی راہ پہ چلتے ہیں، اور ایک وہ جو نیکی اور خیر کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اصل میں مرد و عورت کے درمیان ہمارے سماج کے علاوہ بھی اور پوری دنیا میں اب گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک خاص تصور ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کی، میں سمجھتا ہوں کہ تعلق اور فرینڈشپ جو ہے، یا آپ اسے کہیں کہ مدد کہیں، ہیلپ کہیں، مددگار کہیں، ولی کا لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لفظ اپنے پس منظر کے ساتھ میننگ بدل جاتے ہیں، چونکہ اب ایک فلسفہ ہے گرل فرینڈ کا اور بوائے فرینڈ کا، جس میں زنا کی عام اجازت ہے، اور اس پس منظر میں یہ فرینڈشپ ہے۔ اسلام نے بھی اس فرینڈشپ کو، یا اس مدد کو، یا ہیلپ کو، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کو جو ہے وہ بھی جائز قرار دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ سوچیں، ہم اسے فرینڈشپ ہی کہہ لیں، لیکن اگر ہم اسے گرل اور بوائے میں چینج کریں گے تو یہ ایک سیکچول حوالے سے ہو جائے گی چیز۔ لیکن اسلام نے جس فرینڈشپ کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ کس چیز میں؟ کس بات میں وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں؟ قرآن مجید فرماتا ہے اس حوالے سے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یعنی المنافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ کس بات میں؟ یامرون بالمنکر، وہ منکر کا حکم دیتے ہیں، یعنی بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور نیکی سے روکتے ہیں۔
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی کو، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ یعنی دونوں کی فرینڈشپ ہے اس بات پہ کہ ہم نے نیکی اور خیر کے راہ پہ خرچ نہیں کرنا، خیر خواہی اور بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرنا، نہ مرد نہ عورت۔ اور نسوا اللہ فنسیہم، اب دونوں اتنے لہو و لعب میں منہمک ہیں کہ خدا کو بھول گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھول گئے تو ہم نے انہیں بھلانے کا، جو بھلانے کی سزا تھی وہ انہیں دی۔ اور ان المنافقین هم الفاسقون، منافق جو ہیں وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی آگ ان کو کافی ہے، اور ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہ ہے منافق مرد اور منافق عورت کی فرینڈشپ کا نتیجہ، یہ ہے ظلم اور جبر کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنے کا نتیجہ۔ اب دوسری جانب مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں کہا، ہم اگر اس کو دوستی قرار دیں، خیر خواہی کا تعلق قرار دیں، گویا معاشرے میں منافق لوگ بھی پائے جائیں گے اور مومن بھی۔ مومن اکیلا نہیں چلے گا بلکہ اس کے ساتھ مومن عورت بھی چلے گی۔ اکیلا مومن کبھی بھی غلط راہ پہ چلنے والے مردوں اور عورتوں دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے عورت کا ساتھ ضروری ہے۔ ایک تو رشتوں کا معاملہ ہے نا، یہ ایک اور رشتہ ہے کہ جو اسلام دونوں کے مابین قرار دیتا ہے، اور یہ رشتہ ماں اور بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس رشتے کے درمیان بھی یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ یہ رشتہ اتنا عام ہے کہ اس کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں، اور اس رشتے کے لیے کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں بنتا۔ یعنی آپ اگر نیکی اور خیر کی راہ پہ چلے ہیں تو بھائی بہن بھی دوست ہو سکتے ہیں، دو بہنیں بھی دوست ہو سکتی ہیں، دو بھائی بھی دوست ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی دونوں دوست ہو سکتے ہیں۔ کس بات میں دوستی ہے؟ یعنی دوستی کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا بنیادیں ہیں؟ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یامرون بالمعروف، بنیاد کیا ہے فرینڈشپ کی؟ یعنی مرد اور عورت کی فرینڈشپ کی بنیادیں کیا ہیں؟ پہلی بنیاد، پہلی اساس، پہلا پوائنٹ، یامرون بالمعروف، کہ دونوں کے دونوں مل کے نیکی اور خیر خواہی کا حکم کرتے ہیں۔ یعنی اس پہ وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور غلط بات سے روکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر گھر کے اندر سے آواز اٹھے برائی کے خلاف اور گھر کے باہر بھی آواز اٹھے اور برائی کو برائی کہا جائے، یعنی کوئی پردہ نہ ڈالے، نہ ماں پردہ ڈالے، نہ باپ پردہ ڈالے، نہ بھائی پردہ ڈالے، نہ بہن پردہ ڈالے، نہ بہنیں پردہ ڈالیں، نہ دو بھائی پردہ ڈالیں، کسی برائی پہ پردہ ڈالنے کی بجائے یہ بتائیں کہ یہ غلط ہے، اور اس برائی سے پھر خود کو بچائیں بھی اور دامن بھی بچائیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی
مرد و زن دونوں اس بات پہ اقامت صلات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ یؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ پوائنٹ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال چاہیے، اگر عورت کے پاس مال ہی نہیں ہے یا مال کمانے کے ذرائع ہی نہیں ہیں یا مال کمانے کی جد و جہد میں عورت شریک ہی نہیں ہے، تو بتائیے یؤتون الزکاۃ میں کیسے ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں گے؟ ہمارے معاشرے کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہ تو عورت کماتی نہیں ہے، بزنس نہیں کرتی، کوئی جاب نہیں کرتی، اور یا پھر اگر کرتی ہے تو اسے یہ خبر نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ ہم نے مل کے خیر خواہی کے لیے چلنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ صرف گھر کا ہی چولہا جلائے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک کی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں، ہماری ملت میں، کہ کچھ شعبے خالصتاً عورت کے لیے خاص کر دیے جائیں، بزنس کے کچھ ڈپارٹمنٹ عورت کے لیے خاص کر دیے جائیں، تاکہ وہ ملک کی ترقی میں مرد کا ساتھ دے سکے۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ فرینڈشپ جو ہے یہ کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ دونوں مل کے یہ ایک نیا رشتہ ہے جو خدا سے تعلق کا ہے، خدا سے محبت کا تعلق ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے جو ایمان کا رشتہ ہے، کہ جس میں مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہوتی ہیں۔ دونوں کو پتہ ہے، دونوں کو یقین ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی عورت اس حوالے سے نہیں دیکھتی کہ اس نے میری بات مانی ہے کہ نہیں مانی، بلکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کیا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کیا اللہ کے رسول اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اسی طرح مرد جب حکم کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا نیکی کی راہ پہ چلتا ہے یا کسی بھی حوالے سے چلتا ہے تو پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حدود کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ فرینڈشپ ہے جو میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جو باپ بیٹی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جو دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جو دو بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، جو معاشرے کے مرد و زن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایمان کی لڑی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہیں جس پہ قرآن چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ متحد ہو جائے اور اس باطل اور غلط باتوں کے خلاف متحد ہو جائے کہ جو دوسری جانب بھی مرد و زن ہیں جو اس جبر اور ظلم اور زیادتی اور گناہ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ معاونت
یہ ہے وہ مددگاری۔ اب قرآن مجید نے معاشرے کے دو حصے بتائے اور یہ ہر حالت میں رہتے ہیں، یعنی ہم نے اسے ڈیلیٹ نہیں کرنا دوسرے حصے کو، لیکن ہم نے دعوت کی بنیاد پہ، کریکٹر کی عظمت کی بنیاد پہ انہیں مائل کرنا ہے اس طرف۔ دو حصے ہر صورت میں رہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں منافقین رہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ منافقین کا رویہ آپ کے ساتھ بڑا بلو دا بیلٹ رہا، یعنی وہ آپ کی عیوب کو بیان کرتے، وہ پاکیزہ ذات کہ جس میں کوئی عیب نہیں تھا ان میں عیوب کو تلاش کرتے، پروپیگنڈا کرتے، غلط بیانی سے کام لیتے، جھوٹ بولتے، اور پھر یہ ہے کہ ناموس پہ حملہ کرتے، عزت پہ حملہ کرتے۔ یعنی معاشرے میں کسی کی ناموس اور عزت پہ حملہ کرنا دراصل منافقت کا عمل ہے، شیطنت کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ہدف تنقید بناتے، اٹیک کرتے، آپ کی عزت و ناموس پہ بات کرتے، اور آپ کے گھر کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے۔ یاد رکھیے کہ یہ دراصل منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کسی سے لڑنا ہے، آپ نے اگر کسی کی رائے سے اختلاف کرنا ہے تو اس سے کریں، اس کے گھر پہ اور اس کے ناموس پہ حملہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ منافقت ہے اور یہ شیطنت ہے۔ سامنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، نان مسلم ہو، لیکن اس کی ناموس پہ، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس پہ الزام لگانا، اس پہ بہتان لگانا، دونوں کے مابین شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ منافقت ہے اور شیطنت ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں رہی۔ آج بھی جو کرتا ہے وہ دراصل منافق کے راستے پر چل رہا ہے اور شیطان کی راہ کو اپنائے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن بتاتا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے کہ دو رویے ڈیویلپ رہے ہیں۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کچھ لوگ راہ خدا میں دیتے تھے تو اسے تاوان سمجھتے تھے، اسے جرمانہ سمجھتے تھے، اسے فائن سمجھتے تھے، اور اسے اپنی ذات پہ بوجھ سمجھتے تھے، اور بس اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ حالات کی گردش آئے اور پھر ہم دیکھیں اور گرفت کریں اور لوٹ کے سب کچھ لے جائیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ مسلمان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکل کا شکار ہو جائیں تو تاکہ ہم انہیں پامال کر سکیں۔ دوسرا فریق، دوسرے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، تو وہ جب راہ خدا میں دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے۔ ما ينفقوا قربات عند اللہ وصلوات الرسول، اللہ کا قرب اور رسول اللہ کی دعائیں نصیب ہو جائیں۔ یعنی ایک گروہ جرمانہ سمجھتا تھا، بوجھ سمجھتا تھا، اور صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گردش حالات کو دیکھتا ہوئے یہ انتظار کر رہا تھا
کب مخالفین انہیں ختم کریں اور ہم مخالفین کا ساتھ دیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، وہ جب راہ خدا میں دیتے اپنی استعداد کے مطابق تو اللہ کی قرب کے لیے اور رسول اللہ کی دعاؤں کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے رسول اللہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رب کی بارگاہ میں تو ان کے دلوں میں سکون سا اتر جاتا۔ ان الصلاۃ کا سکن اللہ۔ اے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دعا مانگنا انہیں سکون دے جاتا ہے، ان کے لیے پرسکون انہیں کر جاتا ہے۔ یعنی ایک طبقہ وہ تھا، ایک طبقہ یہ تھا۔ اور قرآن بتاتا ہے اسی پارے میں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد بھی اس لیے بنا رہا ہے کہ کسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ حملہ کیا جائے اور دین کو بدنام کیا جائے۔ یعنی مسجد کا عمل بھی صرف اس لیے ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ اگر آج کوئی شخص کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دیتا ہے تو بتائیے کہ وہ دور رسالت میں بنائی گئی مسجد درار سے کتنی مختلف ہے۔ آپ کسی کے راستہ بند کرنے کے لیے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے آپ اگر کوئی مکان، کوئی زمین کسی پہ قبضہ کر کے آپ اسے مسجد بناتے ہیں، یا کوئی شخص آگے بڑھ کے کسی مسجد پہ، کسی مکتبہ فکر کی مسجد پہ، مسجد تو ویسے کسی مکتبہ فکر کی نہیں ہوتی لیکن قبضہ کرتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ مسجد درار اور اس دور کی مسجد درار میں اور آج کے اس طرح بنانے والی مسجد میں کیا مسجد درار میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ جو قبضہ ہے، آپ سوچئے کہ ہم مسجد بنا کے اس طرح کس صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد درار کو گرا دیا، جلا دیا، اللہ کے حکم سے ایسا کیا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل سیدھے سیدھے حالات رسول اللہ کو ملے تھے، نہیں، بلکہ اس وقت بھی معاشرے میں تقسیم موجود تھی، لیکن آپ نے ایک خاص روش کے ساتھ چلے جو دعوت کی تھی۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب ایمان لائے جو لوگ تو اللہ نے ان سے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی ایک یہ مرتبہ بھی تھا کہ اللہ خریدار ہے اور مومن جو ہیں اپنی جان اور مال اللہ کو دے رہے ہیں۔ یعنی معاشرے میں اتنا مخلص طبقہ بھی موجود تھا جو کہ اپنے اخلاص کی اس سطح پہ قائم تھا۔ یہ تو تھا رویہ معاشرے میں ان لوگوں کا جو کہ غلط روش اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب مثال کے طور پہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں نکلے تو بعض لوگ کہنے گرمی بہت ہے، تو گرمی کی وجہ سے وہ نہیں نکلے۔ لیکن کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کیا رویہ رکھا؟ آپ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا رویہ رکھا، پامال کرنے کا رویہ رکھا، یا ان کے گھروں پہ ریڈ کیا، حملہ کیا، اٹیک کیا؟ نہیں، ایسے نہیں کیا، کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا۔ مدینہ پاک میں کون نہیں جانتا تھا منافقین کے گھروں کو؟
کسی نے گھر کے باہر جا کے کوئی احتجاج نہیں کیا، ان کے ناموس پہ کوئی حملہ نہیں کیا، یہ اس طرح کے کردار کے لوگ نہیں تھے۔ اور رسول اللہ کا لہجہ اور رویہ کیا تھا، قرآن اسے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ رسول اللہ کا مزاج کیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کسی بھی مشقت میں تم پڑ جاؤ تو انہیں یہ بات گراں گزرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ یعنی اس میں منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ یعنی وہ بھی اگر کسی اذیت میں اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو رسول اللہ کے پاکیزہ دل اور نازک دل پر، حساس دل پہ گراں گزرتا ہے۔ اور قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ یقینی بات ہے کہ جو آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں تو ان کی تو خیر خواہی پھر اور طرح کی ہوگی، ان کی تو دلداری بھی اور طرح کی ہوگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ معاشرے کے دوسرے گروپ کا رویہ جو بھی رہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کی وسعت سمندر کی طرح رہی۔ دعوت کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں، اگر ان کے دل کی وسعت اس طرح نہیں ہے تو انہیں دعوت کے کام میں نہیں آنا چاہیے۔ داعی کو دو صفات رکھنی چاہیے۔ کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، پہلی صفت یہ ہونی چاہیے، یہ داعی کے لیے لازم ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بھی داعی کے لیے لازم ہے۔ یعنی جس نے دعوت کا سلسلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، داعی بننا ہے، تو اس کے لیے دو صفات لازم ہیں۔ اگر یہ دو صفات نہیں ہیں، ایک داعی وہ ہے جو اپنے مخالف کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنوں کو ہی کافر قرار دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ دو صفات ایسے داعی میں کیسے ہوں گی؟ ہمارے ہاں دعوت کا کام کرنے والے دوستوں سے میری گزارش یہ ہے، میری التجا یہ ہے کہ یہ دو صفات لازم ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو دو صفات لازم ہیں۔ کون سی؟ ایک تو یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، اس کائنات میں کوئی بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو آپ بے چین ہو جائیں۔ آپ انٹرنیشنل سطح پہ کوئی جماعت نہ بنائیں، لیکن آپ اپنے گلی محلے میں آگاہ رہیں۔ آپ کی گلی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف پہنچے، اور اگر مومن ہے تو پھر تو واہ واہ ہے، اس کی خیر خواہی۔ یعنی اگر ایک محلے میں اگر غریب تڑپ کے مر جائے، بھوکا مر جائے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ سیر ہو کے کھانا کھائیں، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر گلی محلے میں آپ کو انٹرنیشنل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو پوری دنیا میں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا آپ کی گلی میں کوئی ایسا بچہ اور بچی ہے اسکول نہ جا رہا ہو؟ کیا آپ کی گلی میں کوئی بیوہ عورت ایسی ہے کہ جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو؟ میرے دوستو، گلی میں اگر آپ
بے خبر ہیں، تو انٹرنیشنل سطح پہ آپ درد پالے ہوئے ہیں اپنے دل میں کہ گلی میں تو بھوکے سے بچے فوت ہو جائیں اور گلی محلے میں مائیں جو ہیں وہ بھوک اور افلاس سے مر جائیں، کوئی جسمانی طور پہ مر جائے، کوئی روحانی طور پہ مر جائے، اور ہم کہیں کہ جی ہماری جو جماعت ہے یا ہماری جو تنظیم ہے وہ انٹرنیشنل ہے۔ لیکن میں جس جماعت سے یا جس بھی تنظیم سے یا جس سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، اگر میرے گھر کے سامنے ایک عورت جو ہے اگر افلاس سے مر جائے، غربت سے مر جائے، یا بغیرتی سے مر جائے، یا بدکرداری سے مر جائے، تو مجھے بتائیے کہ میرے انٹرنیشنل ٹورز کا یا میرے انٹرنیشنل دوروں کا کیا فائدہ ہے؟ اسی گلی میں ایک بچہ یتیم ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہا، آپ پوری دنیا کی اصلاح کرنے پہ تلے ہوئے تو ہیں، لیکن کیا گلی اور محلے میں اصلاح کا کوئی گنجائش نہیں؟ دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، جو بڑی مذہبی جماعتیں ہیں وہ پورے پاکستان کو چھوڑ دیں، جس شہر میں ان کا مرکز ہے کم از کم اس شہر میں کوئی بھی شہری بھوکا نہ مرے، اسے باہر نکل کے آٹے کی بوری کی خاطر مرنا نہ پڑے۔ جہاں کسی تنظیم کا مرکز ہے، اس مرکزی شہر میں کوئی شخص بھی فٹ پاتھ پہ نہ سوئے، پھر تو مزے کی بات ہے کہ ہم بھی اس کے قدم چومیں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا مرکز اکیلا ایک ہے جس نے پورے شہر کو سنبھالا ہوا ہے۔ پھر تو مزے کی بات ہے، پھر مزہ بھی آئے۔ لیکن ایک مرکز ہے اور اسے اپنے مرکزی شہر جس میں اس کا مرکز ہے، اس شہر میں لوگ فاقوں سے مر جائیں، اس میں لوگ بے آبرو ہو جائیں، اس میں عورتیں برہنہ ہو جائیں، اس میں ظلم اور جبر کا دور چلتا رہے، تو اس شہر میں مرکز کے ہونے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں مراکز بنانے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جس شہر میں میں بستا ہوں یا جس گلی میں تو اپنی ذات کی بات یہ کرتا ہوں، جس گلی میں بستا ہوں، وہاں پہ اگر بھوکا کوئی مر جائے، کوئی بیوہ لٹ جائے، کوئی یتیم بچہ تعلیم سے رہ جائے، اور میں امریکہ اور کینیڈا اور یورپ اور دیگر دنیا کے ممالک میں ٹور کر رہا ہوں، پر میری گلی کا یہ حال ہو، میرے چھوٹے سے محلے کا یہ حال ہو، اور میں کہوں کہ یہ کام میرا نہیں ہے، ریاست کا ہے، تو بتائیے یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ جو میری تنظیم سے وابستہ ہو جائے اسے تو میں پھر کچھ اپنی توجہ کے قابل سمجھوں، لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی کسی اور تنظیم سے وابستہ ہو جائے تو ہم کہیں کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ داعی کے لیے دو صفات لازم ہیں کہ کوئی کہیں پر کسی انسان کو تکلیف پہنچے، کم از کم اس کی گلی اور اس کا محلہ اس کی رینج میں ہے، کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہ ہو۔ جو شخص انٹرنیشنل سطح پہ ایک رہنما ہے، لیڈرشپ رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا اپنی گلی میں لٹنے والے، مرنے والے لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا تو اللہ پاک تو صرف اس سے اس کی گلی کا ہی پوچھیں گے، یا پھر جہاں اس کا مرکز ہے اس شہر کے بابت تو ضرور پوچھا جائے گا اس سے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ قرآن مجید اس حوالے سے یہ بتاتا ہے، پیغمبر کریم نے دعوت کو سب سے پہلے اس طرح شروع کیا اور اس احساس کے ساتھ شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنے جلد باز ہیں، کتنی زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی پارے میں
کہ اگر ہم بھی ری ایکٹ ایسے ہی کرتے جیسے انسان کرتا ہے تو پھر کوئی انسان بھی اس دھرتی پہ باقی نہ رہتا۔ تو انسان کو ری ایکٹ کرنے کا انداز اپنے رب سے سیکھنا چاہیے اور اپنے رسول سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے جس پہ ری ایکٹ کیا جائے اور کون سی باتیں ہیں جسے نظر انداز کیا جائے؟ یہ داعی کے لیے یہ بھی لازم اور ضروری ہے سیکھنا کہ ری ایکٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اگنور کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر ری ایکٹ کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ کیا لٹھ لے کے کیا جائے یا دلیل کی بنیاد پہ کیا جائے؟ یہ ہے ہمارا آج کے 11ویں پارے کا خلاصہ۔ انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کے اینڈ پہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جسے ہم 12ویں پارے سے اس کے تعلق کو جوڑیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سامعین کی سماعتوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔